بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اردو کے لیکچر نمبر 5 میں، اور امید کرتا ہوں تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ ہم تمام طلبہ خیر و عافیت سے رہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ اردو کا جو لیکچر ہے ہمارا، وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو افسانہ ہے ہم سفر، اس کو ہم جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں، اس کی ہم بلند خوانی کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس بلند خوانی کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے سبق کھولتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی کتابیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہم سفر جو سبق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مصنف نے مختلف لوگوں کے حالات کا ذکر کرا تھا، بس کا حوالہ دے کر زندگی کا سفر کیا، زندگی کی مثال دی تھی انہوں نے، اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ جس طرح بس کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کے اندر بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا جو ہے وہ زاویہ نگاہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر جو طبیعاتی تفکرات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مصنف نے ہمیں مختلف لوگوں کے احوال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جہاں جہاں جو ہے وہ جو باتیں تھیں یعنی کہ اصلی زندگی سے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس واقعے سے اور اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں مزید۔ تو یہاں تک ہم نے ریڈ کر لیا تھا، تو میں اس سے آگے ریڈ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی بس بیک وقت صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، ایک ہی بس غلط رستے پر بھی چلتی ہے اور صحیح رستے پر بھی چلتی ہے۔ یہ صورتحال اسے عجیب لگی اور اس کے ذہن میں اچھے خاصے ایک مابعد الطبیعیاتی سوال کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اس نے اس گتھی کو یوں سلجھایا کہ بس کوئی غلط نہیں ہوتی، بسوں کے تو راستے اور اسٹاپ اور ٹرمینس مقرر ہے، سب بسیں اپنے اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں، غلط اور صحیح تو مسافر ہوتے ہیں، اور سونے والے شخص کے سر کے بوجھ سے اس کا کاندھا ٹوٹنے لگا تھا۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت زبردست فلسفہ جو ہے وہ مصنف ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی چیز جو ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی اپنے آپ کے اندر، بلکہ یہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، بلکہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کی اپروچ ہوتی ہے جو صحیح یا غلط ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے صحیح طریقے سے زندگی گزاری تو ہماری اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی اچھی ہے، ورنہ ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو زندگی اپنے آپ میں کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ہمارا اختیار اچھا ہے، ہمارا اختیار اچھا ہوتا ہے یا پھر ہمارا اختیار برا ہوتا ہے۔ جی، تو آگے دیکھیں، آگے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سونے والا شخص ہے، وہ اس نے جو ہے وہ مصنف کے جو ہے وہ سر پر کندھا رکھ لیا تھا، تو سر جو ہے وہ اپنا مصنف کے جو ہے وہ کندھے پر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کندھا ٹوٹنے لگا، مطلب درد کے مارے وہ اچھا، اس کی طرح ایک لفظ یہاں پر آیا ہے ٹرمینس کا مطلب ہوتا ہے بس کا آخری اسٹاپ، جو بس کا آخری اسٹاپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرمینس۔ مگر اس مرتبہ اس نے ہمدردانہ اس پر نظر ڈالی اور رشک کے ساتھ سوچا کہ سونے والا ہم سفر آرام میں ہے۔ اب جیسے یہ لفظ ہم سفر آیا، اب وہ سوچنے لگا ایک اور بات، ہم سفر، اسے فوراً یاد آیا کہ وہ تو غلط بس میں ہے اور اس کے ساتھ والا صحیح بس میں ہے، پھر وہ دونوں ہم سفر کہاں ہوئے؟ اس نے بس کے سارے مسافروں پر نظر دوڑائی تو میرا ہم سفر نہیں ہے، تو میرا کوئی ہم سفر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ بھی زبردست فلسفہ مصنف نے یہاں پہ چھیڑا ہے کہ ہم سفر کون ہوتا ہے اصل میں، زندگی کا ساتھی، زندگی میں ساتھ چلنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ زندگی کا اصل ساتھی، اصل ساتھ چلنے والا تو وہی ہوتا ہے جن کی منزلیں ایک ہوں، یعنی کہ میرا ہم سفر کون ہو سکتا ہے؟ میں جس رستے پر چل رہا ہوں میرا ہم سفر بھی اسی رستے پر چلے، اور جو ہے وہ میں جس رستے سے بچ کے چلنا چاہ رہا ہوں میرا ہم سفر بھی اس رستے سے جو ہے وہ بچ کے چلنا چاہے، تو وہ ہم سفر والی زندگی ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبردستی جو ہے وہ کسی کے ساتھ چل تو رہا ہوتا ہے، اپنے کسی دوست کے ساتھ، خاص طور پر یہ اگر معاملہ میں بتاؤں آپ کو تو یہ میاں بیوی کے معاملات کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ اگر وہ واقعتاً ہم سفر اس وقت ہوں گے جب ان کی نگاہ ایک منزل پر ہو، ان کے مقاصد زندگی گزارنے کے وہ ایک ہوں اور وہ ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعتاً ہم سفر ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ ساتھ تو بیٹھے وہ ہوں گے، بظاہر تو ہم سفر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن سوچ میں، خیالات میں، تفکرات میں، مقاصد میں جب فرق ہوگا تو اس صورت میں وہ ہم سفر کے یوں سمجھ لیں کہ معنی سے نکل جاتے ہیں، وہ حقیقی ہم سفر تو نہیں ہوتے وہ پھر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم واقعتاً ہم سفر بنیں اور ہم سفر بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بڑی زبردست انہوں نے یہاں پہ مثال سے سمجھایا ہے ہم سفر کی جو یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہاں پر انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
بہرحال وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، ایک کھمبے کے قریب کچھ اندھیرے کچھ اجالے میں ایک خالی بس آگے سے پچکی ہوئی، آدھی سڑک پر آدھی کچے میں ایک خالی بے جتا تانگا جس کے بموں کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ شاید کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک تانگا جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے اور بس جو ہے وہ آگے سے پچکی ہوئی ہے، اور اس سے پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر حادثہ ہوا ہے۔ پھر اس نے گردن اسی طرح باہر نکالے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھا، بس کے عقب سے کالا کالا دھواں بے تحاشا نکل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے تو اس نے یہ حادثہ دیکھا کہ حادثے کے اندر جو ہے وہ ایک تانگا وہ بالکل ہی جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا اور الٹا پڑا ہوا ہے، اور بس کی حالت کیا ہے کہ وہ آگے سے پچکی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اب دیکھیں ہوتا ہی اس کو اصلی زندگی میں کیا کہ ہم نے کسی کا کوئی جو ہے وہ برا واقعہ دیکھا اور ہم نے جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ برا ہوا ہے، تو ہم فوراً جو ہے وہ اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی شخص مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی جو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ فلانا میرا دوست ہے، اس کے یہاں جو ہے وہ کوئی شخص بیمار ہوا ہے اور جو ہے وہ اس بیماری کی حالت میں جو ہے وہ رہا، آپ نے دیکھا کہ بڑی تکلیف میں تھا وہ، لیکن پھر ہمارے ذہن میں یہ فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ نہ معاملہ ہو جائے۔ تو مصنف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے گردن نکال کر جب اپنی بس کو پیچھے سے دیکھا تو وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ تو کالا کالا دھواں بے تحاشا نکل رہا ہے، اگر بس میں آگ لگ گئی تو؟ اب یہ دیکھیں فوراً وہی خیال آیا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھتے وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی کہیں ہو جائے اور بس میں آگ لگ جائے۔ تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی سے اپنے لیے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اس کے اندر یعنی کہ ہمارے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ خرابی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ایک فطری بات ہے۔ اگر بس میں آگ لگ گئی تو، مگر آگ تو لگی ہوئی ہے، وہ اس خیال کے ساتھ اس کی نظر اس کھڑکی پر پڑ گئی جس کے اوپر لکھا تھا صرف ہنگامی حالت میں کھولیے، یعنی کہ ایک بس میں ایک ایمرجنسی کھڑکی جس کو ہم ایمرجنسی کھڑکی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس کی طرف نظر پڑی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ صرف ہنگامی حالت میں کھولیے۔ اس نے اندر بس میں ادھر ادھر تک نظر دوڑائی اور سہم سا گیا، بدرنگ بلبوں کی روشنی میں وہ سارے چہرے زرد ہلدی سے پڑ گئے تھے، یعنی کہ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں کے اندر ہمارے یہاں بھی وہ پیلے پیلے کلر کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ چہروں پہ پڑتے ہیں تو چہرے بھی جو ہے وہ پیلے پیلے نظر آتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ سارے کے سارے مسافروں کے چہرے جو ہے وہ بالکل ہلدی کی طرح زرد پڑ گئے، ایک سے ایک بھیڑا ہوا لیکن خاموش، جیسے جنگل کے اندھیرے میں گھرے ہوئے مویشی سمٹ کر ایک دوسرے سے منہ بڑھا کر چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح مویشیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بالکل ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر منہ ڈال کے بالکل خاموشی سے بھی ایک دم ساکت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کو لگا کہ یہ مسافروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن بس ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے اور ایک دوسرے سے دھاڑس بندی ہوئی ہے لوگوں کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں، پھر آگے بتا رہے ہیں کہ داڑھی والے شخص کی آنکھیں بند تھیں، سقا شخص نشست پر چپکا ہوا ساکت بیٹھا ہوا تھا، چوڑا چکلا شخص ڈنڈے کو مضبوطی سے مٹھی میں تھامے کسی سوچ میں گم تھا۔ اب یہ مختلف لوگوں کا جو ہے نا مختلف لوگوں کے حالات بتا رہا ہے کہ جو بس کے اندر سوار تھے۔ میلی اشکن والے نے رخ بدل لیا تھا، اب وہ دوسرے لوگوں سے مخاطب تھا، اور سونے والا شخص اس کے دکھتے ہوئے کاندھے کا مستقل بوجھ جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، مستقل اس کا سر اس کے کندھے پر تھا، اب وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے اس بے تعلقی سے اس سر کے نیچے دبے ہوئے بازو کو دیکھا جسے وہ اس کے جسم سے الگ کوئی چیز ہے، یعنی کہ وہ اس کے کندھے میں اتنا درد ہو گیا تھا کہ وہ سن ہو گیا وہ کندھا اس کا۔ یہاں صرف سونے والا شخص آرام میں ہے۔ یہ زبردست، یہاں پر بھی مصنف نے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ایک فلسفہ اور ایک زندگی کی ایک حقیقت جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں زندگی کی حقیقت، کہ ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی کے مشکلات سامنے آتی ہیں، جب زندگی کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے لوگوں کے لیے، تو اس موقع کے اوپر سکون سے صرف ایک ہی انسان ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو سو رہا ہو۔ یعنی کہ سونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں بس وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، وہ اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں مشکلات میں اور وہ لوگوں کے احوال سے بے خبر ہو گیا۔ کہنا اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو اس طرح لوگ جو جس طرح کر رہے ہیں تو تم بھی اسی طرح کرو۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے حوالے سے بات ہے جو یوں سمجھ لیں کہ جو یعنی کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، جو زندگی کی مشکلات کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں اور پھر اس کو ہرا کے دم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
بہرحال یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ لوگوں کے بے تحاشا اترتے دیکھ کر اس نے سوچا. اب ایک اسٹاپ پر گاڑی رکی تو بہت سارے لوگ اترنے لگے. لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس بدحواسی سے اترنے لگے جیسے کسی بڑی آگ سے بھاگتے ہیں. یہ تو پوری بس ہی خالی ہوتی جا رہی ہے. اترنے والوں کے بعد کچھ لوگ سوار بھی ہوئے مگر چل پڑنے کے بعد بس خالی خالی نظر آئی. اسے تعجب ہونے لگا کہ ایک اسٹاپ پر کتنے لوگ اتر گئے اور اگر اگلے اسٹاپ پر باقی لوگ بھی اتر گئے تو وہ اکیلا رہ جائے گا. اس خیال سے وہ کچھ ڈر سا گیا. جیسے زندگی میں ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آہستہ آہستہ میرے اپنے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میری بیوی بچے ہیں، وہ مجھ سے کہیں جدا نہ ہو جائے. تو یہ وہی والا یہ زندگی کا یعنی کہ جو وہ حصہ ہے اس کے حوالے سے یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں. تو انسان جس طرح ڈر جاتا ہے اس خیال سے، مصنف بھی اس خیال سے ڈرنے لگے کہ کہیں بس میں اکیلا نہ رہ جاؤں. اسے تعجب ہونے لگا کہ ایک اسٹاپ پر کتنے لوگ اتر گئے اور اگر اگلے اسٹاپ پر باقی لوگ بھی اتر گئے تو وہ اکیلا رہ جائے گا. اس خیال سے وہ کچھ ڈر سا گیا. اس نے اطمینان کے لیے ان چہروں کو ٹٹولا جنہیں وہ شروع سفر سے دیکھتا آ رہا تھا جیسے وہ اس کے برسوں کے جاننے والے ہوں. جی ایسے ہی ہوتا ہے زندگی میں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جاتے ہیں. سوٹ والے شخص کو تو اس نے خود اترتے دیکھا تھا. میلی اچکن والا موجود تھا. اب وہ سیٹ پر بلا شرکت غیرے پھیل کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ اس کی سیٹ پر کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا تو وہ خوب پھیل کر بیٹھا ہوا تھا. وہ سکا شخص نے اخبار پھر کھول لیا اور اطمینان سے پڑھنا شروع کر دیا. اور دبلا لڑکا وہ کہاں اتر گیا؟ حد ہو گئی. عجب بدحواس لڑکا تھا کہ ماڈل ٹاؤن آنے سے پہلے ہی اتر گیا. اسے ندامت ہونے لگی کہ اس گھبراہٹ سے وہ بلا وجہ الجھن محسوس کر رہا تھا. اگر وہ اسے سمجھا دیتا کہ ماڈل ٹاؤن کتنی دور ہے اور کون سی سڑک گزر جانے کے بعد آئے گا تو شاید وہ یہ چوک نہ کرتا، یہ غلطی اس سے نہ ہوتی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدحواسی کا شکار ہوتے ہیں، جو جلدی فیصلے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے. جیسے کہ اس مثال کے اندر وہ دبلے پتلے لڑکے کے ساتھ ہوا کہ بدحواسی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے وہ غلط اسٹاپ پر اتر گیا. تو زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اپنے اندر تحمل، برداشت اور جو ہے وہ اپنے تخیلات کی بلندی، ان سب کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے اندر ان میں ہم کام کریں، اس کو بڑھائیں. مگر یہ ندامت کا احساس بہت جلد ہی رخصت ہو گیا کہ اس کی نظر اگلی سیٹ پر گئی جہاں لمبی لڑکی بیٹھی تھی. اس کی اجلی گردن صاف نظر آ رہی تھی اور اس کے درمیان کھڑی ہوئی دیوار ہٹ چکی تھی. اس نے اطمینان کا سانس لیا. یہ بھی ایک زندگی کا ایک بہت زبردست فلسفہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں ہم دوسروں کو پریشانیوں میں دیکھتے ہیں اور دوسروں کی ہم مدد کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی رکاوٹیں مختلف قسم کی، پھر کوئی جو ہے وہ نئی چیز آ جاتی ہے زندگی میں، کوئی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں نئی اٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. جیسے یہاں پر مصنف کے ذہن میں ایک بات ہے کہ بھائی اس کی مدد کرنی چاہیے تھی. اب یہ نیکی کا خیال آیا لیکن یہ نیکی کا خیال فوراً جو ہے وہ رفع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ سامنے جو ہے اس نے اس لڑکی کو دیکھ لیا. اس نے کہا کہ چلو اس کے جانے سے میرا یہ جو زاویہ ہے، یعنی کہ جو میرا جو یہ میری جو نگاہ پڑ رہی تھی، میری جو نظریں پڑ رہی تھی، اب وہ بڑی صاف ستھری جو ہے وہ انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اس لڑکی پر پڑنے لگی. تو یہ زندگی کے اندر یوں سمجھ لیں کہ مختلف اٹریکشنز کی بات ہے. زندگی کے اندر جو چیزیں اپنی قوت سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ حقیقت میں ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. تو اس نے اطمینان کا سانس لیا. روکو ایک شخص ہر بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا. بابو صاحب پہلے کیا سو رہے تھے؟ اب اگلے اسٹاپ پر بس رکے گی. اور کنڈکٹر سب سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھا. جی اچھا، یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہم اس سبق کو روکتے ہیں آج. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مزید آگے ہمارا سبق چل رہا ہے پھر اس کے یہیں سے ہم پڑھیں گے روکو سے. یہ الگ ایک فلسفہ زندگی کا، ایک الگ رخ زندگی کا یہاں سے مصنف دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.